مسجد اقصی ملے گی یا پھر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے؟ السلام علیکم دوستوں. فلسطینی جن کو آج ساری دنیا ایک امید کی نظر سے دیکھ رہی ہے، تمام امت مسلمہ آنکھ اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں، اور وہ لوگ کس طریقے سے جذبہ ایمان دکھا رہے ہیں اور اسرائیل کے سامنے گھٹنے بھی نہیں ٹیک رہے ہیں اور بالکل مقابلہ کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے جو ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کی حفاظت کر رہے ہیں. تو آپ ان لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں. آخر ان لوگوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام لوگوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، کیونکہ بہت دور ہے، ہم چاہیں بھی تو وہاں پر نہیں جا سکتے ہیں. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم تمام لوگ کھل کر کے ان کا سپورٹ کریں اور ان کو ہمت دے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے ان لوگوں کے لیے آواز اٹھائے. تو ہمارے علماء کی ہم آپ کو رائے دکھاتے ہیں کہ وہ فلسطینیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جہاں پر جو نبیوں کا شہر کہا جاتا ہے، جہاں پر کئی نبیوں نے آرام فرمائے ہیں، کئی نبیوں نے وہاں کا سفر کیا. تو اس شہر کے بارے میں، اس جگہ کے بارے میں، اس مقام کے بارے میں علماء ہمارے کیا کہتے ہیں. لیکن پورے عرب کے مسلمان اس کے خلاف تھے کہ عربوں کے بیچوں بیچ ایک یہودی ریاست کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ یہ ہمارا مقدس معاملہ ہے، مقدس سرزمین سے ہمارا تعلق ہے. احتجاج کرتے رہے لیکن ان یہودیوں نے مال کے ذریعے، عورتوں کے ذریعے سارے عرب ملکوں کے جو بادشاہ تھے ان تک اپنا تسلط جما لیا. کئی ایسے عرب بادشاہ ہیں جن کی بیویاں یہودی ہیں، ان کے گھروں تک یہ پہنچ گئے اور ان کو ایسا نیوٹرل کر دیا کہ اب وہ فلسطین کے بارے میں بات نہ کریں. ہوا یہ کہ اسرائیل تو بن گیا لیکن آج تک فلسطین نہیں بن سکا. فلسطین کا وجود دنیا نہیں دکھاتی، گوگل میں چیک کرو تو نہیں بتاتا فلسطین کوئی جگہ نہیں. میرے عزیزوں، ہر 10 سال پر یہ زمین کو ہڑپتے آج پورا وہ ارض مقدس جس کو فلسطین کہا جاتا ہے 90% یہودیوں کے قبضے میں آ گیا. اقوام متحدہ سے یہ بھی بل پاس ہوا تھا کہ آدھا کر لیا جائے، اسرائیل ایک ریاست، فلسطین ایک ریاست، لیکن بیت المقدس جو ہے مسجد اقصی وہ دونوں کے انڈر میں نہیں رہے گی، یہ اقوام متحدہ کے انڈر میں، یہ خود مختار رہے. کیونکہ یہاں یہودیوں کا بھی تعلق ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، مسلمانوں کا ہے، سب کو یہاں آنا جانے کی اجازت رہے گی، کسی کے انڈر میں نہیں رہے گا. یہ پاس ہوا تھا. لیکن آج حالات یہ ہے کہ اس بیت المقدس کی دیواروں پر، دروازوں پر یہ وحشی ظالم اسرائیلی بندوق تانے آج بھی کھڑے ہوئے. یہ جسے اندر جانے دیں وہ جائے گا. پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے ان کی خیانت، ان کی غداری کو، لیکن کوئی ایک جملہ تک نہیں کہتا کہ اسرائیل دہشت گرد ہے. آپ کو میں ایک آنکڑے اگر بتاؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. انہوں نے فلسطین کے مسلمانوں میں سے اب تک 2.5 لاکھ صرف بچوں کو قتل کیا ہے ان اسرائیلیوں نے. آج بھی یہ ڈیٹا موجود ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، بڑی ویب سائٹس ہیں، انہوں نے شو کیا. اقوام متحدہ کی بھی رپورٹ موجود ہے کہ فلسطین کے کتنے مارے گئے. ان دونوں کی جنگ میں 24 لوگ اگر مارے جاتے ہیں تو 23 فلسطینی ہوتے ہیں، ایک اسرائیلی ہوتا ہے. پھر بھی دہشت گرد فلسطین ہے، آتنکواد فلسطین ہے. میرے عزیزو، یہ دنیا جو دوہرا کھیل کھیل رہی ہے اس کو کون بتائے گا آخر؟ وہاں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مومنین آج بھی جاتے ہیں، ان پر گولیاں برسا دی جاتی ہیں، لیکن ان جیال مسلمانوں کو ہزاروں سلام جو تلواروں کے سائے میں بھی میرے مولا کی عبادت خشوع و خضوع سے کرتے. میں خود گیا اور دیکھا ہوں چھوٹے سے بچے، 6 سال کے، 8 سال کے بچے ملنے کے لیے آتے ہیں اور یہ پورے اسلحے میں لیس فوجی کھڑے رہتے ہیں. چھوٹا سا بچہ ان کی گن کو یوں گھماتا ہے اور مسجد میں اندر آتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ کھلونے کو پکڑ رہا ہے. میرے عزیزو، یہ بھی حدیث پاک کے ذریعے سے میں بتاتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا ایک حصہ قیامت تک باطل سے لڑتا رہے گا، قیامت تک باطل سے لڑتا رہے گا، اور ان کی مخالفت کرنے والوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا، اور دنیا میں کوئی بلا بھی پھیلے تو اس جماعت پر کچھ اثر نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی امت کا وہ حصہ کون ہے؟ میرے آقا فرماتے بیت المقدس کے آس پاس رہنے والے مومنین کی جماعت ہے.
یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ القدس ہماری غیرت کا نشان ہے، القدس ہماری عزت کا نشان ہے۔ ہمارے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانی معراج کا آغاز مسجد اقصیٰ سے کیا، اور قرآن نے اس مسجد اقصیٰ کا تعارف کرواتے ہوئے کہا الذی بارکنا حولہ، یہ وہ بابرکت جگہ ہے جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہ محبت انوار ہے، یہ ارض شام، فلسطین شام کا ہی حصہ ہے، اردن بھی شام کا حصہ ہے، فلسطین بھی شام کا حصہ ہے، اور سیریا یہ تقسیم کر دیا گیا۔ تو یہ سارے شام کے حصے ہیں جو ارض مبارک ہے، اور اللہ جل شانہ کے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر کے شام کے لیے دعا مانگی ہے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ تو شام کی سرزمین اور بیت المقدس مسلمانوں کے لیے عزت کا مقام ہے، اور تیسری مقدس ترین جگہ ہمارے لیے مسجد اقصیٰ ہے۔ تو بیت المقدس پر آج یہودیوں کا قابض ہو جانا، اور پھر مزاحمت کرنے والے، اپنے حق مانگنے والے مسلمانوں کو یوں گولیوں سے بھون ڈالنا اور یوں اذیتوں میں مبتلا کرنا، اور پھر کوئی توانا آواز ان کے لیے بلند نہ ہونا، یہ دردناک صورتحال ہے۔ شاید آج انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جیسے بھی ہو ہم اپنا حق لے کے رہیں گے، کہ یا مسجد اقصیٰ ملے گی یا پھر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ پورے عالم اسلام میں اضطراب ہے، ہم بے بس اور مجبور لوگ کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے، لیکن دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ جب ہم کچھ اور نہیں کر پاتے تو دعا ہمارے پاس موجود ہے، پورے خلوص کے ساتھ دعا کیجئے گا، اللہ انہیں کامیابیاں نصیب فرمانا، اور غاصب یہودیوں کو غارت کر دینا، صہیونیوں کو برباد کر دینا، امت مسلمہ کو عروج اور بھانکپن نصیب فرمانا، اللہ ان کو آبرو دینا، مسجد اقصیٰ کی آزادی نصیب کرنا، اور ہمیں وہ بہاریں، وہ عزتیں، وہ وقار نصیب کرنا کہ ہم وہ دن اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ مسجد اقصیٰ آزاد ہوئی ہے۔ ایک بات بڑی ضروری ہے، وہ میں نے آپ سے ضرور کرنی ہے۔ ایک آیت ہے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ پہلا سپارہ آیت نمبر 120۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حد بیان کر دی، فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ فرمایا یہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن ہے، اور سادہ ترجمہ تفسیر کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ معاہدے کر لیں، محبت کے وعدے کر لیں، یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ کب راضی ہوں گے؟ حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کرنے لگ جاؤ۔ میرا جب پہلی دفعہ پاسپورٹ بنا تو میں نے سارا پڑھا، کتابیں پڑھنے کا شوق تھا شروع سے۔ اس کے ہر صفحے پہ لکھا ہے کہ سوائے اسرائیل کے، یعنی آپ پوری دنیا میں یہ سبز ہلالی پاسپورٹ لے کے جا سکتے ہیں، خبردار اسرائیل آپ یہ پاسپورٹ لے کے نہیں جا سکتے۔ یعنی اتنی نفرت کسی ملک سے کہ اس پر لکھ کے چھاپ دیا ہر صفحے پر کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے۔ میرا سوال ہے عرب کے ان لیڈروں سے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا، مجھے بتاؤ تمہیں فلسطین کی بیٹیاں بھول گئی نا ساری کی ساری؟ تمہیں وہ ماں بھول گئی نا جو مسجد اقصیٰ کے دروازے پہ کھڑی ہو کے چیخیں مارتی تھی اور کہتی تھی کوئی علی کو خبر کرو کہ میری بچیاں قید میں ہیں؟ وہ بھول گئی؟ تمہیں وہ بہن بھول گئی نا جس پر شراب کی بوتل انڈیلتے تھے اسرائیل کے فوجی؟ وہ آپ کو ابھی بھی ویڈیو مل جائے گی، وہ انڈیلتے تھے شراب کی بوتل، اسے پکڑتے تھے، دست درازی کرتے تھے، اور وہ بیٹی کہتی تھی یا رحمت للعالم۔ بھول گیا تمہیں وہ سارا کچھ؟ تم نے 1 منٹ لگایا اور تم معاہدہ کس سے کروا رہے ہو؟ امریکہ کے صدر سے؟ اتنا ظلم کیا تم نے، اتنا قاتل کے ساتھ معاہدہ؟ کیا سمجھتے ہو فلسطین والوں کا کوئی والی وارث نہیں؟ سنو، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی مالدار امتی دنیا سے چلا جائے، پیسے جائیدادیں چھوڑ کے جائے تو اس کی اولاد میں بانٹ دینا، لیکن اگر اس کے ذمہ قرضہ ہو تو میرے پاس آ جانا، میں اپنے امتی کا قرض ادا کروں گا۔ جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا مدینے والا اس کا وارث ہوتا ہے، میں قرض دوں گا اپنے امتی کا۔ کیا سمجھتے ہو فلسطینی لاوارث ہے؟ صبح قیامت نبی پاک تم سے سوال کریں گے، تمہیں اللہ کے حضور حاضری دینی ہے۔ کیوں نہیں صلح کرتا اسرائیل فلسطین کے ساتھ؟ لبنان کے ساتھ دوستی کیوں نہیں کرتا؟ شام سارا کٹ گیا اسرائیل کی وجہ سے، آج تمہیں خیال آیا ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کا؟ ہمیں سبق پڑھاتے ہو
खुदा से डरो। और फिर इकबाल कहते हैं मुसलमानों से मायूस ना होना, हुक्मरानों से ज़्यादा उम्मीदें भी ना लगाना। वो जो छोटे छोटे लोग निकले थे ना सहरा से, बज़ाहिर गरीब थे, बज़ाहिर उनके पास माल नहीं था, वो खालिद बिन वलीद जैसे, वो साद बिन अबी वक़ास जैसे, बज़ाहिर उनके पास ज़्यादा असला नहीं था। इकबाल कहने लगे मायूस ना होना, ये नहीं कहना बन कुछ नहीं सकता। फरमाने लगे रात मैंने सुना है फरिश्ते आपस में बातें कर रहे हैं। वाह इकबाल, तेरा भी अंदाज कितना निराला है। कहने लगे रात फरिश्ते आपस में बातें कर रहे थे, मैंने सुन ली हैं। भला वो क्या कह रहे थे? ये सारे लोग ना खालिद बिन वलीद, साद बिन अबी वक़ास, ये सहरा के रहने वाले, और उस वक़्त की सबसे सुपर पावर रोमा कहलाती, उलट पुलट के रख दी सारी रोमी सल्तनत। तो इकबाल कहने लगे रात फरिश्ते आपस में बातें कर रहे थे कि सुना है पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के मुसलमान जवान मायूस हो गए। कहने लगा ना मायूस होना, निकल के सहरा से, जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, निकल के सहरा से। गर्मी देखो इस शेर की, वलवला देखो इस मर्द का जो मुसव्वर पाकिस्तान है, निकल के सहरा से, जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था। सुना है मैंने ये कुदसियों से, वो शेर फिर होशियार होगा। वो कल बातें कर रहे थे कि बहुत सारे उनमें से फिर जाग गए और बड़ी जल्दी वो ब्लाक बनाएंगे। सुना है मैंने ये कुदसियों से कि वो शेर फिर होशियार होगा, वो आएगा मैदान में, निकलेगा, और इंशाअल्लाह यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। कई मुल्क ऐसे भी हैं जो खामोश होकर बैठे हैं और कुछ भी इस पर राय नहीं दे रहे हैं, जबकि हमें खुलकर सामने आना चाहिए और उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो उन लोगों के साथ जो गलत हो रहा है उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, और उन पर जो जुल्म हो रहा है उस पर भी उन्होंने आवाज उठाई है। तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम लोग भी उनको सपोर्ट करें। इस वीडियो को सभी के साथ जरूर शेयर करें।